تم اللہ کا نام لے کر میدان میں کود جاؤ، نصرت تمہارا رب کرے گا، ہوتا ایسا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرق یہ ہے کہ آج یقین کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے۔ باقی مسلمان تو وہی ہے جنہوں نے 1400 سال پہلے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے، مصطفیٰ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دل ادھر سے جو ہے نا ہٹ کے دنیا کے پیچھے چل پڑا ہے، اس رستے کو چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ تو اللہ کی بے نیازی کے اوپر پکا یقین ہونا چاہیے، وہ تو بے نیاز ہے نا۔ دیکھو نا، اس نے نام سکھائے آدم کو علیہ السلام، ثم عرضهم على الملائکہ، تو پوچھتا وہ ملائکہ سے ہے، وعلم آدم الاسماء۔ اس وقت فرشتوں اور آدم کی برتری کی بات آئی نا، تو اللہ نے نام کن کو سکھائے؟ آدم کو۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم، اللہ نے وہ نام جتنے تھے وہ سارے کے سارے آدم کو سکھائے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پوچھا کس سے؟ ملائکہ سے۔ سبق جس کو پڑھایا جاتا ہے اس سے سنا جاتا ہے، یا جس کو نہیں پڑھایا جاتا اس سے سنا جاتا ہے؟ اتنی تو عقل آپ رکھتے ہیں نا۔ سبق جس کو پڑھایا جاتا ہے، سبق اس سے سنا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو نام سکھائے گئے اور پوچھا فرشتوں سے گیا، وہ بے نیاز ہے پر اللہ سبق، وہ بے نیاز ہے، جو چاہے کرے، اس کی ملکیت ہے، اس کی ملکیت ہے، جس طرح چاہے چلائے۔ بات اس نے بتا دی ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، وتجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تمہارا ایمان ہے، اللہ ہے، تمہارا یقین ہے، تمہارا عقیدہ مضبوط ہے، پھر تم جہاد کرو، سبحان اللہ، پھر تم اللہ کا حکم مانو۔ اور جب تم ڈر کو پرے رکھ دو گے، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور ان چیزوں کو تم خوف کو اتار دو گے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ کہتا ہے پھر تمہارا پلڑا بھاری رہے گا۔ بات یقین کی ہے نا، امت مسلمہ کوئی تھوڑی تو نہیں ہے، صرف یہ کہ ان کے اندر غدار ہے، بے شک، ایک سیدھے راستے پہ آتے دوسرے ٹانگیں کھینچنی شروع کرتے۔ اگر امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے تو میرے نبی کا ایک ایک صحابی، اس کی زندگی کو دیکھو، پتہ چلتا ہے خدا ان کی مدد کیسے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایمان کی کمزوری ہے، پھر دنیا کی لالچ ہے، آخرت کی نہیں ہے، دنیا کی لالچ ہے، اور اس دنیا کی لالچ نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ ایک حد تک ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن بالکل اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانا، اور اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ اسلام اور نبی 1,24,000 آئے ہیں، انہوں نے کفر کا تابع دار نہیں بنایا، کفر کا مخالف بنایا ہے، بے غیرت اور بے حیا نہیں بنایا، دین کی عظمت سکھائی ہے، اللہ کی وحدانیت بتائی ہے۔ ایک ابراہیم پورے کفر سے لڑتا رہا، بتاؤ نا، ابراہیم کو مار دیا انہوں نے، پورے کفر سے لڑتا رہا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہا، میرا رب ہر لمحے ہر موڑ ابراہیم کی مدد نہیں کرتا رہا۔ ابراہیم آگ میں جاتا ہے، مدد کون کرتا ہے؟ موسیٰ ڈنڈے مارتا ہے، رستے دریا رستہ دے دیتا ہے، موسیٰ بچ جاتا ہے، دشمن ذلیل ہو کے تباہ و برباد ہو کر کے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشانہ نہیں بنتا۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، نہیں بنتا، بنا ہے نا۔ آج بھی فرعون کا لاشا نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ سر اللہ کہتا ہے یقین رکھ، کیا پھر دیکھ ہم کرتے کیا، تیرا یقین پکا ہونا چاہیے۔ آج تو ذرا تکلیف آ گئی، تو جو نبی نے بتایا ہے ہم اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری کاموں میں برکت نہیں رہی۔ برکت کہاں سے آئے؟ برکت تو آتی ہے امت میں اطاعت، برکت تو آتی ہے دل میں غیرت
زبان میں اتنی جرت ہو کہ حق کو حق کہہ سکے، جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکے، سچ کو سچ کہہ سکے، جب اتنی جرت آتی ہے پھر اس کا حیا بھی تو اللہ کرتا ہے، یا پھر دل میں وہ جذبہ آ جائے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہجرت کرنی ہے، پھر کرنی ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا جہاد کرنا ہے، پھر کرنا ہے، پھر رسول اللہ کی بات کو ترجیح دینی ہے، اپنے من کی بات کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کا واقعہ سناتا ہوں، رسول اللہ کا پھوپھی زاد بھائی بھی ہے، رسول اللہ کا سالہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ، نبی نے کہا ہجرت کرنی ہے، یہ اولین میں سے ہے، سابقون الاولین، ان میں سے ہیں، آپ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہاں سے واپس آئے، نبی نے کہا مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، صحابی رسول اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کزنوں کو لے کے مدینہ کی طرف چل پڑتے ہیں، گھر کو اسی طرح چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے بس میں نے ہجرت کرنی ہے، گھر اسی طرح چھوڑ کے نکل پڑتے ہیں، مدینہ میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر پہ ابو جان نے قبضہ کر لیا ہے، یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، ابو جان میری چیزوں کو استعمال کرتا ہے، میرے گھر کی ملکیت اس نے حاصل کر دی ہے۔ میرے نبی نے کہا عبداللہ تو یہ پسند نہیں کرتا، ابو جان تیرے گھر میں داخل ہو اور تو رب کی بنائی ہو جنت کے خوبصورت بڑے محل میں داخل ہو، کیا تو اس جنت کے محل میں داخل ہونے پہ راضی نہیں ہے؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میں داخل ہونے پہ راضی ہوں، تو فرمایا کہ اللہ تجھے شان عطا کرے گا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ وہ صحابی جب جنگ کا وقت آتا ہے، میرے نبی نے ان کو اسلام کا جھنڈا دیا، کہا اور ایک ساتھ خط بھی دے دیا، کہا 2 دن کے بعد اس خط کو کھول دینا۔ صحابی کو جب 2 دن پورے ہوئے، وہ وقت آیا تو کھولا، خط میں پڑھتے ہیں تیرے قریب جو کھجوروں کا باغ ہے یا جنگل ہے اس میں چھپ جا، اور اپنے پاس سے گزرنے والے کافروں کی اوپر نظر رکھ، نظر بھی رکھنا اور وقتاً فوقتاً مجھے آگاہ بھی کرنا۔ صحابی نے ہاتھ کھولا، چوما، چوم کے جیب میں ڈالا اور تاج لگا کے بیٹھ گئے۔ جب وہ گزرے، ابو جان کا قافلہ جب گزرے، کچھ نے کہا حملہ کرتے ہیں، ہمیں مال لوٹ لیتے ہیں، دوسروں نے کہا نہیں حملہ نہیں کرتے، حرمت والے مہینے ہیں، ان میں جنگ اور قتال منع ہے، ہم نے بھی کبھی حرمت والے مہینوں کا حیا کیا ہے، دکاندار 2 نمبری کرتا ہے، گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے، ہم نے بھی کبھی ان کا حیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کافر کہیں گے حرمت کے حرمت والے مہینوں میں ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، تو صحابہ نے محترم، دوسروں نے کہا نہیں کل کریں گے، انہوں نے کہا کل کریں گے، یہ مکہ میں داخل ہو جائیں گے، حرم میں لڑنا بھی اچھا نہیں ہے۔ بس کسی میں بات ہوتی ہوتی جذبہ ایمانی بڑھتا گیا، کافر ہاتھوں سے نکل نہ جائے، حملہ کیا، مال کو لوٹ لیا، ایک کو واسطے جہنم بھی کر دیا، مال غنیمت، مال جو لوٹا ہوا ہے وہ بھی اکٹھا کیا، اور ایک کو قیدی بنا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے نبی غصے میں ہوئے، کہا تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جب اللہ حکم کرے گا پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، تم مجھ سے قتال کے بارے میں سوال کرتے ہو، سنو زیادتی یہ بھی ہے حرمت والے مہینوں میں، لیکن اس سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے ایمان والوں کو نکالنا ہی اس سے بڑی زیادتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کو جب پتا، میرے نبی پہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، عبداللہ کو بلایا، سینے سے لگایا اور خوشخبری سنائی، کہا عبداللہ تو اسلام میں پہلا ہے جس نے اسلام کا علم بلند کیا ہے، تو اسلام میں پہلا ہے جس نے مال غنیمت کو لوٹا ہے، عبداللہ تو اسلام میں پہلا ہے جس نے قیدی بنایا ہے، تو اسلام میں پہلا ہے جس نے کافر کو واصل جہنم کیا ہے۔ جو اللہ نے 4 شانیں تجھے دی ہیں اس سے قبل کسی کو نہیں دی، یعنی قیدی بنانے والوں میں بھی سب سے پہلا دن ہے، کیوں؟ نبی کی بات پہ جان قربان کرنے والا، نبی کی بات کو ترجیح دینے والا تھا، نبی کے حکم پہ مٹنے
کہ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والوں میں سب سے پہلے عبداللہ ہے. اسلام میں کسی کو قید کرنے والوں میں سب سے پہلا عبداللہ ہے. اسلام میں سب سے پہلے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے والا عبداللہ ہے. اور کسی کافر کو سب سے پہلے واصل جہنم کرنے والا بھی عبداللہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کی بات کو جب ترجیح دی جائے گی تو پھر میرا رب بھی مسلمانوں کو ترجیح دے گا. کب تک ڈرتے رہو گے؟ کب تک اپنی عزتیں لٹاتے رہو گے؟ کب تک بے حیثیتی کی چادر کو اوڑے رکھو گے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وہ حجاج بن ہم نے کیا دین کا کام کیا ہے بتاؤ نا. ہم نے تو ساری زندگی دین والوں کے اوپر زبان درازیاں کی ہیں. آج کدھر گئے؟ اگر دین والے ہوتے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی, نہ مسلمان کی بے حرمتی ہوتی, نہ کسی مسلمان کی بیٹی کی چادر چھت سے اتاری جاتی, نہ اس کو قتل کیا جاتا, نہ بچوں کو یتیم کیا جاتا. مسلمان تو غیرت کا نام ہے, مسلمان تو عزت کا نام ہے. بتاؤ نا جس کو ظالم حکمران کہتے ہو حجاج بن یوسف. جب برے صغیر کی سرزمین سے ایک عورت کا خط جاتا ہے تو محمد بن قاسم کی بیعت میں 60,000 کا لشکر بھیجتا ہے. راجہ دار کو قتل بھی کرتے ہیں, مسلمانوں کی عورتوں کو آزاد بھی کرتے ہیں. ایک خط کے اوپر کافر کا جھگڑا بھی نکالتے ہیں. پھر وہ حضرت عبداللہ بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, بغداد اور کوفہ کی سرزمین میں ایک عورت پہ یہودی گندی نگاہ دوڑاتا ہے. آذربائیجان کی سرزمین سے مکہ کلندر اکیلا گھوڑے پہ چڑھ کے کوفہ کی سرزمین پہ جا کے یہودی کا خاتمہ کرتا ہے. بتاؤ نا اسلام کا حسن کس ملک کے اندر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فصلوں کو اجاڑنا نہیں, عورتوں کے ہاتھ تلوار نہیں اٹھانا, بچوں کو شہید نہیں کرنا, بوڑھوں کو ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنانا, درختوں کو نہیں کاٹنا اور چشموں کو دریاؤں کو خشک نہیں کرنا. یہ تو اسلام کا حسن ہے. اسلام والے ظالم نہیں, اسلام والے اپنوں کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی رحمت ہے. اور جب افغانیوں کو امریکہ والوں نے اٹھایا تو کیا سلوک کیا جیلوں کے اندر. آج دیکھ لو یہودیوں کو, اسرائیل والوں کو کیا کتنا ظلم کر رہے ہیں, ظلم کی انتہا کر رہے ہیں. مسلمانوں کی غیرت بھی نہیں کرتے. آج کوئی نہیں عبداللہ بن سبرہ جیسا, آج کوئی نہیں نور الدین زنگی جیسا, آج کوئی نہیں صلاح الدین ایوبی جیسا, آج کوئی نہیں عمر فاروق جیسا, آج کوئی نہیں. مر چکے ہیں, کہاں گئے ہیں؟ ایک عورت کی آواز پہ کفر کا ستیہ ناش کرنے والے, اور آج آنکھوں کو نیچے جھکا کے تجارت کی دعوت دینے والے. بتاؤ قیامت کے دن یہ برابر کھڑے ہوں گے؟ خدا کیا سلوک کرے گا ان کے ساتھ؟ اللہ نے جہاں پہ قرآن اتارا ہے وہاں پہ نوحی اتارا ہے اور اعلان کر کے کہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. لوہے میں تمہارے لیے فائدہ ہے, تمہاری عزت ہے, تمہارا مقام ہے, تمہارا مرتبہ ہے. اس لوہے کو کب تک سنبھالے رکھو گے؟ کب تک بے حیثیتی کی چادر کو اوڑے رکھو گے؟ مسلمانوں غیرت کرو, مسلمانوں حیا کرو. خدا حیا کرنے والوں کے ساتھ ہے, خدا بے حیا اور بے غیرتوں کے ساتھ نہیں ہے. خدا ان کا کہتے ہیں نا, خدا بھی ان کا حیا کرتا ہے جن کا کوئی منہ ہوتا ہے. پرانے بزرگ کہتے تھے نا, اور منہ والے نا خدا بھی حیا کرتا ہے. ساتھوں کی مثال دیتے تھے, تو جس کتے کا منہ نہیں انہیں شکار کی گا, جس کتے کا منہ نہیں اس نے شکار کیا کرنا ہے. اور منہ والوں کا خدا بھی حیا کرتا ہے. بے حیاؤں کا خدا حیا نہیں کرتا, خدا حیا والوں کا حیا کرتا ہے. تو سامعین محترم, اپنی جہاد کیا ہے؟ بے اموالکم وانفسکم, مال کے ساتھ, جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو, پھر اللہ تمہارا حامی
و ناصر ہوگا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد وہ نہیں دیکھتا تعداد میں تھوڑے، وہ نہیں دیکھتا ان کے پاس مالو دولت زیادہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے نا، جس وقت روم والے نے شکایت کی، اے میرے جنرل تجھے کیا ہو گیا ہے کہ مٹھی بھر مسلمان تیرے سے قابو میں نہیں آتے؟ جواب میں کمانڈر دیکھ کے بولتا ہے بادشاہ سلامت، میں مانتا ہوں میرے پاس قوت ہے، میں مانتا ہوں میرے پاس اسلحہ ہے، میں مانتا ہوں میرے پاس تعداد زیادہ ہے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے، مسلمانوں کے بعد اسلحہ بھی تھوڑا ہے، اور ان کی فوج بھی تھوڑی ہے، لیکن یہ جو محمد کے غلام ہے نا، یہ ایک اور ہمارا 100 فوجی، یہ ایک 100 کے اوپر غالب ہے۔ یہ ایک 100 کے اوپر غالب ہے۔ اصل میں وہ جذبہ نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا وہ ایمان نہیں تھا۔ آج پیر بھی پیسے کے اوپر، مولوی بھی پیسے کے اوپر، سیاسی بھی پیسے کے اوپر، عوام بھی پیسے کی خاطر 500 اور 1000 روپے کے اوپر جن کی عدالتوں میں گواہیاں دی جائیں، انہوں نے خاک جہاد کرنا ہے، انہوں نے خاک لینا ہے۔ ایک ایک مرنے کے اوپر جو قوم اپنے بھائی کے اوپر لڑ رہی ہے، انہوں نے خاک جہاد کرنا ہے۔ دنیا کی عزت ہے جس قوم میں، آخرت کی عزت نہیں ہوتی۔ مسلمان کی دنیا بھی اعلیٰ ہے، مسلمان کی آخرت بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے 1,24,000 پیغمبر آئے، ہر ایک نے تگڑے کفر کے ساتھ ٹاکرا لگایا۔ موسیٰ آئے نا، فرعون نے کہا میں ربوں کو بلا رہا ہوں۔ بچایا کس نے؟ ماں نے تو لکڑی کے صندوق میں رکھ کے پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ بچانے والا کون تھا؟ بچانے والا کون تھا؟ فرعون کو مروانے والا کون تھا؟ طاقت کس کے پاس تھی؟ فرعون کے پاس۔ موسیٰ کے پاس طاقت نہیں تھی، فوج کس کے پاس تھی؟ فرعون کے ساتھ۔ آنا رب کو بلانا کا دعویٰ کرنے والا موسیٰ نہیں تھا، فرعون تھا۔ اسی فرعون کو دریا کی لہروں نے ایک سانس بھی لینے نہیں دیا، اسی دریا کی لہروں نے موسیٰ کے لیے اپنا سینہ بچھا دیا۔ کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، ایمان لا کے تو دیکھو تھا، ایمان نہیں اندر، پھر کچھ مسلمان کی عزت ایمان کے ساتھ۔ اگر عمر فاروق کا ایک سپاہی رومیوں کے 100 کے اوپر بھاری ہے تو کیا تم عمر کا نعرہ نہیں مارنے والے؟ تم ابو بکر کا نعرہ نہیں مارنے والے؟ بولو تو صحیح، تم حضرت عثمان غنی کو نہیں ماننے والے؟ بتاؤ تو صحیح، تم حضرت علی کو نہیں ماننے والے؟ بھائی علی کو بھی مانتے ہو، عثمان کو بھی مانتے ہو، عمر کو بھی مانتے ہو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مانتے ہو، ڈرنا کیسا؟ پھر اپنے اندر کی غیرت کو جگاؤ۔ غیرت کا تب پتہ چلے گا جب غریبوں کا پیسہ فلسطین میں جائے، جب یارمیوں کا پیسہ فلسطین میں جائے، جب میلادوں کا پیسہ فلسطین میں جائے۔ آج بھی خدا کی قسم میں جیلم پہ جاتا ہوں، میں سن کے مولویوں کی باتوں کو خود مجھے شرم آتا ہے، ان کے وہی پرانے قصے، وہی پرانا طریقہ۔ تو ولیمہ سنت ہے نا، ولیمہ سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے نا؟ جب مسلمان شہید ہو رہے ہیں اس وقت جہاد فرض ہے۔ بتاؤ جہاد اعلیٰ ہے یا ولیمہ؟ بولو تو صحیح۔ سنت کا درجہ نیچے ہے، فرض کا درجہ اوپر ہے۔ جب فرض واجب ہو جائے پھر سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر فرض کا خیال کرے۔ فرض کا خیال کرے گا، فرض کو فرض کرنے والا رب تیرا حیا کرے گا۔ تو دعا اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ دین کے بغیر مسلمان کی عزت نہیں ہے، اور یہ قوم نے کرنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قوم منافق ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ خدا کی قسم اس کی قوم کے اندر ایمان بھی ہے، حیا بھی ہے اور غیرت بھی ہے۔ جب بھی میرے نبی کا گستاخ تھا کسی قوم نے رگڑا نکالا ہے، تو پھر ہم کیسے مان لیں؟ ہاں یہ ہم کہتے ہیں اقتدار میں غیرت نہیں رہی، ہم اعلانیہ کہتے ہیں اقتدار میں حیا نہیں رہا۔ آج امت مسلمان ذلیل ہو رہی ہے، اسلام
کئی دن تک میٹنگ کے بعد اس فیصلے پہ پہنچے کہ قرآن غیر عربیوں کے لیے یعنی اجمیوں کے لیے اس طرح پڑھنا صحیح نہیں ہے، لہذا قرآن کے اوپر زبر اور زیر لگا دی جائے۔ علماء کو ایک وقت کے گورنر نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جب حکمران ایمان والے ہوں، دین کو سمجھنے والے ہوں، پھر دین نیچے نہیں آتا، دین اوپر جاتا ہے۔ جب بغیرتوں کی منڈی لگ جائے پھر دین کو کون سمجھتا ہے؟ پھر آج تک تم قرآن پڑھتے ہو، اس قرآن پڑھنے میں حجاج بن یوسف کا حصہ نہیں؟ آج ہم نے کیا کیا؟ دین قربانی مانگتا ہے میرے بھائی، دین کے لیے تیار ہو جاؤ، خدا نہ جب دین کو چھوڑو گے نہ اس جہاں میں عزت ہے نہ اگلے جہاں میں عزت ہے۔ ایک مسلمان کی عزت اس دین کے ساتھ ہے۔ دین کا کام کرو، دیندار بنو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔